میں تو سمجھتا ہوں کہ بدلتے وقت کے ساتھ بدلنا ضروری ہوتا ہے، لیکن اگر آپ اس شریعت کی بات کر رہے ہیں اور اس کے جو اس دیش کا قانون نہیں ہے اور اس کے کارن آپ جا کے کسی معصوم کی گردن کاٹ رہے ہیں، تو پھر شریعت کی دوسری چیز کو بھی دیکھیے جو کہتی ہے کہ جس دیش میں شریعت لاگو نہیں ہے وہاں مت رہیے، اس جگہ چلے جائیے جہاں شریعت لاگو ہے۔ نمستے۔ آج چاروں طرف جب اشراف ملا مولانا طرح طرح کی بکواس کر رہے ہیں تو اس میں عارف محمد خان صاحب کی جو باتیں ہیں وہ بڑا سکون پہنچاتی ہیں، بہت شانتی دیتی ہیں، کیونکہ وہ بالکل ایک ترک سنگت بات کہتے ہیں، اور ترک سنگت بات جو وہ کہہ رہے ہیں وہ سمجھنے والی ہے اور سمجھ کے سمجھانے والی ہے۔ لیکن سمسیا یہ ہے کہ ہمارے پورے سنی حنفی کنبے میں تقلید قائم ہے۔ تقلید کا مطلب ہے ان کو نقل کرنی ہے، عقل کا استعمال نہیں کرنا ہے۔ لیکن بہت سارے لوگ ہوں گے جو سمبھوتہ عقل کا استعمال بھی کرنا چاہتے ہوں، جو بھی عقل کا استعمال کرنا چاہتے ہیں انہیں مجھے لگتا ہے کہ عارف محمد خان صاحب کو دھیان سے سننا چاہیے۔ اور دھیان سے کیا سننا چاہیے؟ وہ یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ کہہ رہے ہیں کہ تم یہاں شریعت کا ڈیمانڈ نہیں کر سکتے، تم شریعت کی ڈیمانڈ نہیں کر سکتے، کیونکہ شریعت کے مطابق یہ جو زمین ہے، اگر آپ اسٹرکٹلی شریعت کے مطابق جائیں تو وہ دارالحرب ہے، یہ دارالاسلام نہیں ہے۔ تو اگر اس کو آپ یہ کہیں کہ آپ یہاں شریعت کے مطابق آپ کو لوگوں کو سزا دینے کا حق ہے، اور آپ کے نبی پاک کو کسی نے اگر کسی طرح کی گستاخی کر دی تو آپ کو اس کو گلا کاٹنے کا حق ہے، تو پھر آپ کو شریعت کے مطابق یہ بھی آپ کو یہ کرنا پڑے گا کہ جیسے میں آپ کو ریفرنس دیتا ہوں، الترمذی حدیث 1604 1604، اسے آپ دیکھ لیں، اور اس میں یہ لکھا ہے کہ اللہ کے نبی نے یہ فرمایا کہ جو کوئی بھی مورتی پوجکوں کے بیچ میں رہتا ہے وہ اس کو دیکھنا نہیں چاہتے، وہ اس سے ملنا نہیں چاہتے، وہ اس سے کسی بھی پرکار کا کوئی تعلق نہیں رکھنا چاہتے۔ تو اس کا کیا مطلب ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر آپ لوگ واقعی شریعت کے پابند ہیں، جو کوئی بھی یہاں بیٹھے ہیں جو نوپر شرما کو سزائے موت دینے کی تجویز کر سکتے ہیں، اور جو اور لوگوں کو یہ کہہ سکتے ہیں کہ انہوں نے اگر ہمارے نبی پاک کے شان میں گستاخی کی ہے تو ہم ان کا سر قلم کریں گے اور شریعت کے مطابق ان کو سزا دیں گے، تو یہ پہلے سن لو کہ تم کو یہاں پھر رہنے کا حق نہیں ہے۔ شریعت کے مطابق الترمذی میں نے بول دی 1604، اگر یہی تمہاری یہ تجویز ہے تو پھر تم ہندوستان سے باہر جانا چاہیے تم کو، جیسا کہ سید احمد بریلوی نے واقعی کیا تھا۔ سید احمد بریلوی جن کو شہید کہتے ہیں سنی، وہ ہندوستان چھوڑ کے اور افغانستان کے علاقوں میں چلے گئے تھے، صوبہ سرحد کے علاقوں میں چلے گئے تھے، یہ مانتے ہوئے کہ وہ دارالاسلام ہے، یہ دارالحرب ہے اور شریعت کے مطابق ان کو یہاں رہنے کا حق نہیں ہے، وہ ہجرت کر گئے۔ ہمارے حضور پاک بڑے عالم ابوالکلام آزاد صاحب نے بھی یہ فرمایا تھا کہ ہم کو ہجرت کر جانا چاہیے۔ انگریزوں کی حکومت کو انہوں نے مانا تھا کہ یہ دارالاسلام نہیں ہے، دارالحرب ہے، اس لیے ہم کو ہجرت کر جانا چاہیے۔ بہت سے لوگ افغانستان گئے، وہاں سے بھگا دیے گئے تو واپس چلے آئے الٹے پاؤں۔ انہوں نے ان کو سویکار نہیں کیا کیونکہ امت کو انہوں نے نہیں مانا، وہ امت جس کی پیروی ہمارے ابوالکلام آزاد صاحب نے کہی تھی۔ تو اس لیے عارف محمد خان صاحب جو بھی کہہ رہے ہیں اس کو ہمیں بہت دھیان سے سننا چاہیے، ایک بات جو یہ کہہ رہے ہیں، اور دوسری بات یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ آخر کار یہ جو کچھ بھی بات ہو رہی ہے، اور جیسا کہ سپریم کورٹ نے بڑے کہہ دیا کہ نپر شرما ذمہ دار ہے، نہیں، عارف صاحب کہہ رہے ہیں، ان کی بات سنیے، یہ جہادی مائنڈ سیٹ اس کے لیے ذمہ دار ہے۔ اور وہ جہادی مائنڈ سیٹ کہاں سے آتا ہے؟ وہ جہادی مائنڈ سیٹ جو آتا ہے وہ جو ان کے نصاب یعنی ان کے کورس جو مدرسوں کے کورس ہیں، ان کورسز میں جو سکھایا جا رہا ہے، اور اس سکھانے کے حساب سے جو لوگ تیار ہو رہے ہیں، اور وہ لوگ جو تیار ہو رہے ہیں وہ جا کے پھر مسجدوں میں خطبے پڑھ رہے ہیں،
کیونکہ مدرسوں میں جانے والے بہت زیادہ ہیں نہیں، 2-4% ہی ہیں، لیکن 20 کروڑ کا 2% 40 لاکھ ہوتا ہے جناب۔ 20 کروڑ کے 2-4% کا مطلب ہوتا ہے 40 سے 80 لاکھ۔ تو اگر اتنے آپ کے پاس اتنی بڑی فوج موجود ہے جو پوری طرح سے ریڈیکلائز ہو چکی ہے، پوری طرح سے کٹر ہو چکی ہے، اور خنجر لے کے اور چھرے لے کے اور یہ سب گھوم رہی ہے، تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ استھتی کتنی وکرال ہے۔ اور ساتھ میں جب باقی جو آپ کے لوگ ہوں وہ چپ بیٹھے ہوں، وہ اپنے آپ تو نہیں کریں، لیکن اگر کوئی دوسرا کرے تو اس کو وہ بھیتر ہی بھیتر اپریشیٹ کریں گے، کھل کے نہیں بھی کریں تو بھی اپریشیٹ کریں کہ ہاں ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے، دارالاسلام آ رہا ہے اور کفر کو ختم کیا جا رہا ہے۔ جب اس طرح کی وچاردھارائیں جن کی ہوں گی تو وہ تو آپ کو شروع سے ٹیکل کرنی پڑیں گی۔ مدرسوں میں پڑھایا جاتا ہے جہاد کی پریبھاشا، جہاد دین حق کی اور بلانے اور اس سے انکار کرنے والے سے جنگ کرنے کو کہتے ہیں۔ مدرسوں میں یہ پڑھایا جاتا ہے کہ کیول اسلام کو ماننے والے ہی خدا کو پیارے ہیں اور کیول وہی جنت کے حقدار ہیں، باقی سب جہنم میں جائیں گے۔ ایک طرح سے پہلے دن سے ان کو 4-5 سال کا بچہ ہوتا ہے مدرسے میں ڈال دیتے ہیں، اس کو پہلے دن سے یہ گھرنا سکھائی جاتی ہے، اپنے دیش کے ہی دوسروں سے گھرنا سکھائی جاتی ہے کہ ارے یہ تو نجس ہے۔ نجس نجس کا مطلب ہوتا ہے مل سامان، کہ باقی سب نجس ہیں، تم ہی ایک پاک ہو اور تم ہی جنت کے حقدار ہو، یہ باقی سارے کے سارے جہنم میں جانے والے، اللہ نے ان کی قسمت طے کر رکھی۔ آپ یہ سوچئے کہ اس طرح کی باتیں جب سکھائی جائیں گی تب کیا ہوگا۔ اس کے علاوہ اور کیا باتیں سکھائی جاتی ہیں میں بتا دیتا ہوں۔ وہ اور کیا باتیں سکھائی جاتی ہیں، وہ یہ بتائی جاتی ہیں کہ صاحب کی پوری دنیا میں کیول مسلمان کو ہی شاسن کرنے کا حق ہے، باقی سارے کے سارے جو ہیں وہ اس کی غلام ہونے کے قابل ہیں۔ غلامی کا تو پورا کا پورا چیپٹر ہے ہی ہے ہماری جو فتاوی عالمگیری کی جو کتابیں جو ٹرانسلیٹ ہو گئی ہیں، اس میں جو کتاب الاتاق ہے وہ پڑھیے۔ تو باقی سب غلام ہونے کے لیے شاسن کیول انہوں کی کرنا ہے، باقی جو یہ آپ کی ڈیموکریسی ہے یہ ناجائز ہے، حرام ہے۔ کیوں حرام ہے؟ کیونکہ اس میں سب کو برابری کا حق دیا ہوا ہے۔ اب اسلام کے ماننے والوں کی برابری دوسروں سے تو ہو نہیں سکتی، اس لیے اسلام میں ڈیموکریسی حرام ہے۔ اسلام میں تو جو مومن ہیں ان کی برابری مومنہ سے بھی نہیں ہو سکتی، ایسا قرآن میں لکھا ہوا ہے۔ تو باقی جو ذمی ہیں ان کو ووٹ دینے کا حق نہیں ہے، غلام جو ہیں ان کو ووٹ دینے کا حق نہیں۔ تو یا آپ یہ مان لیجیے کہ 3/4 لوگوں کو تو ووٹ دینے کا حق نہیں، اور جو باقی 1/4 بڑے اس میں سے کچھ کو تو زیادہ، ان کے ایک کا ووٹ جو ہے 2 کے برابر ہے، دوسروں کا 1 کے برابر ہے۔ تو اس استھتی میں یہ کہہ دیا گیا کہ جو دارالخلافہ ہے وہی ایک ماتر طریقہ ہے، کیونکہ جو خلیفہ ہوتا ہے وہ اللہ کا ولی ہوتا ہے، جیسے اورنگزیب تھا تو وہ اللہ کے ولی کے نیچے ہی وہ رہ سکتے ہیں۔ تو پھر اس کے بعد یہ بتایا جاتا ہے کہ جو گستاخ ہے، جو مشرک ہے، جو منافق ہے اور جو مرتد ہے، یہ مطلب سمجھتے ہیں آپ؟ گستاخ کا مطلب بلاسفیمر، پھر مشرک کا مطلب مورتی پوجک، پھر منافق کا مطلب ہپوکریٹ۔ ہپوکریٹ کا مطلب ہوتا ہے کہ جس کسی کو بھی آپ پسند نہ کریں وہ عالم جو ہے اس کو کہہ دے کہ ہاں مسلمان ہوگا لیکن یہ منافق ہے، یہ بات جو کر رہا ہے یہ من میں جو ہے یہ کافر ہو چکا ہے، اوپر سے ہی مسلم ہے، منافق ہے۔ تو وہ بھی اسی دائرے میں اسی زد میں آ گیا۔ پھر آپ کا چوتھا جو بتایا گیا مرتد، یعنی اپوسٹیٹ، جس نے اسلام چھوڑ دیا، ملحد بھی بولتے ہیں اس کو۔ تو یہ مرتد ملحد، تو یہ سارے کے سارے ان کے حساب سے واجب القتل ہے۔ واجب القتل کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کوئی بھی مسلمان ان کے اوپر یہ سزا نافذ کر سکتا ہے۔ یہ اللہ کو اس سے بڑی
خوشی ہوگی. باقی اور تو وہی ہے کہ صاحب کی کافر کو جتنا ستاؤ گے اتنا اللہ آپ کے کھاتے میں نیکی لکھ دے گا, آپ کے پوائنٹس بڑھا دے گا. یہ بھی لکھا ہوا ہے, یہ بھی لکھا ہوا ہے. یہ میں نے بتایا 9.120 قرآن, پھر 9.123 میں لکھا ہوا ہے کہ صاحب کہ آپ جتنے آپس کے, اگر آپ کافروں کے آس پاس رہتے ہو تو ان سے آپ سخت رہو, بالکل سخت, کسی بھی طرح سے ان سے میل ملاپ نہ کرو. میل ملاپ کی تو بات کی تو وہی تھی, یہاں تک لکھا ہوا ہے اسی سورۃ التوبہ میں کہ آپ کا باپ اور آپ کا بھائی بھی ہو, وہ بھی اگر دین پر ایمان نہ لائے تو اس سے بھی سخت رہو, اس سے بھی میل ملاپ نہ رکھو. تو جب اس طرح کی باتیں پڑھائی جائیں گی تو اب آپ سوچ سکتے ہیں کہ اس بچے کے دماغ پہ کیا اثر ہوگا. اور آج کل کے زمانے میں یہ جو مدرسے سے پڑھ کے آتے ہیں وہ سب یوٹیوب کے مادھیم سے, سوشل میڈیا کے مادھیم سے اس کو ایمپلیفائی کرتے ہیں 10 گنا. اور پھر آپ جانتے ہیں کہ ایک یہاں بھارت میں ایک اور ہے کہ ہم نے 700 سال حکومت کی ہے. یہ الگ بات ہے کہ جو یہ کہتے ہیں نا ہم نے 700 سال 800 سال حکومت کی ہے, وہ سب وہ ہیں جنہوں نے تلوار کے ڈر سے سلوار کھول دی, وہ والے ہیں یہ سب کے سب. آدھے سے زیادہ تو ان کے جو اشراف کے جو محل تھے, ان کے جو حرم تھے, ان کے پروڈکٹ ہیں. لیکن نہیں, ہم نے حکومت کی تھی. تو اس لیے عارف محمد خان صاحب کو بہت دھیان سے سنیں, اور جہاں تک ہو سکے اس کو اپنے آس پاس بھی پھیلائیں. ہو سکتا ہے کہ یہ جو اگیان کا اندھکار پھیلا ہوا ہے اس میں سے 2-4 لوگوں کو بھی کچھ آ جائے. حالانکہ میرا یہ ماننا ہے کہ آسانی سے یہ ہوتا نہیں ہے, کیونکہ عارف محمد خان صاحب کی تقلید سینکشنڈ نہیں ہے. ان کی تقلید کرنا جو ہے وہ واجب نہیں ہے, کیونکہ وہ عالم نہیں ہے. کتنے بڑے اسکالر ہو سکتے ہیں, لیکن جب تک باقی عالم علماء نے ان کو عالم نہیں مان لیا ہو تب تک وہ عالم نہیں ہے. تقلید تو عالم کی ہو سکتی ہے نا. پنہ میں اپریشیٹ کروں گا, پرشنسا کروں گا, تعریف کروں گا عارف محمد خان صاحب کی کہ سپریم کورٹ کے اس نہایت بے وقوفانہ بیان کے بعد بھی وہ کھلے میں آ کر یہ کہہ رہے ہیں کہ جی نہیں, نوپر شرما نہیں ذمہ دار ہے, یہ جہادی مانسکتا ذمہ دار ہے. مائی لارڈز, اسے سنیں اور سمجھیں.